اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹاپک اور گفتگو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنی کسی بھی چیز کو مکمل طریقے سے ایک جیسا نہیں رکھتا ہے، ہماری عادت اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پورے گھر کو مثلا ہم ایک جیسا نہیں بناتے، اور اس میں ہر کمرے میں ایک طریقے کا رنگ نہیں ہوتا۔ اکا دکا اگر کہیں شاذ و نادر اس طرح دیکھنے میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب ہم روزہ دار ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے بعض حصے روزہ دار ہوں اور بعض حصے روزہ دار نہ ہوں۔ اگر ایسا روزہ ہے تو اس روزے کا کوئی فائدہ اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ البتہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو مفطرات صوم ہے، روزہ توڑنے والی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن اس روزے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے اور واقعاً روزے داروں کے جو درجات ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان کی کوشش یہ ہونا چاہیے، اور معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ باقی اعضاء و جوارح کو بھی تمہارا روزہ دار ہونا چاہیے اور وہ بھی تمہارے ساتھ میں روزہ دار ہوں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دل جو ہے روزہ دار ہونا چاہیے۔ دل اگر روزہ دار نہیں ہے، باقی پورا بدن روزہ دار ہے، تو بتائیے ایسے روزے سے کیا فائدہ ہے؟ دوسری چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے عقل۔ ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے، وہ بھی ہمارے اسی وجود میں ہے، تو جو عقل ہمارے پاس ہے اس عقل کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ کھانے پینا چھوڑنے سے صرف روزہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 18، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہ ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ یعنی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو عقل مند ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنا، اور اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے راستے پر چلنے والے، اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل کرنے والے ہم العقلاء، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ مختصر یہ کہ روزہ دار کی عقل کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس عقل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کھا نہیں رہا ہے، کچھ پی نہیں رہا ہے، غوطہ نہیں لگا رہا ہے، روزہ توڑنے والا کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا ہے، مگر عقل جو ہے اس کے اندر فتنے جاری ہیں، ادھر ادھر کی سوچیں، ادھر ادھر کی غلطیاں وہ چل رہی ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا العاقل من تورع عن الذنوب، عاقل عقل مند وہ انسان ہوتا ہے جو گناہوں سے دور رہتا ہے اور عیوب سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ خالی میں اپنے بچوں کو اور جوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں ہماری یعنی گویا سوچ جو ہے وہ بھی الہی ہونا چاہیے، اس میں بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کسی طرح کی خباثت، کثافت اور اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہماری عقل کو اور ہماری سوچ کو خراب کر دیں، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب تک عقل روزہ دار نہیں ہوگی، باقی اعضاء و جوارح کے اوپر اس کا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما عبد بالرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس سے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں دنیا والے اسی کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کو سب سے زیادہ بے وقوف بنا سکے۔ میں شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا میں اپنے کو ہر وہی آدمی ہوشیار اور سمجھدار سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو کتنا بیوقوف بنا سکتا ہوں، کتنا ان سے حاصل کر سکتا ہوں، کتنا اپنا منافع اور اپنا منفعت لے سکتا ہوں، کسی کو اس کا حق نہ دے کر، اور جائز ناجائز حلال حرام ان سب کو حاصل کر کے میں کتنا لے سکتا ہوں۔ یہ انسان کے اندر یہ اصل چیز ہے جسے ہم عقل مندی سمجھتے ہیں۔ لیکن
امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا ما عبد بالرحمن، عقل کا مطلب دوسروں کو بیوقوف بنانا یا دوسروں سے زیادہ حاصل کرنا یا زیادہ کمائی کرنا نہیں ہے، بلکہ عقل وہاں زیادہ پائی جاتی ہے جس میں اب رحمان کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو، وقت سے ببہ الجنان، اور جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ تو دنیا کے ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جہاں میں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کر لوں وہ عقل مند ہے، لیکن دین اور شریعت اور مذہب اور ائمہ طاہرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا کمانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عبادت خدا جہاں ہوتی ہے یہ عقل مندی ہے، جنت جہاں کمائی جاتی ہے یہ عقل مندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 100 روپے دے کر کوئی ایک چیز خرید رہا ہے اور اسی 100 روپے کے بدلے کوئی آدمی ویسی ہی 1000 چیزیں خرید رہا ہے، تو آپ بتائیے کس کو عقل مند کہیں گے؟ 100 روپے میں کسی نے 1000 چیزیں خریدی اور کسی نے ایک چیز خریدی، تو کہیں گے بھائی کتنے بیوقوف آدمی ہو تم، وہ 100 میں وہی چیز 1000 لے آیا اور تم 100 روپے میں یا 1000 روپے میں وہ 1000 لے کر آیا، تم 1000 روپے میں ایک چیز لے کر آئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں، ہوشیار ہوں کہ میں نے پوری دنیا کما لی ہے، پوری دنیا کو اپنی کنٹرول میں کر لیا ہے، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت حاصل کر لی ہے، دنیا کے تمام لوگ میرے قبضے میں ہیں، تو ٹھیک ہے، وقتی طور کے اوپر یہ عقل مندی ہوشیاری کہی جائے گی، لیکن جس دن ملک الموت آ جائیں گے تو پھر یہ دنیا بھی یہیں رہ جائے گی، لوگ بھی چلے جائیں گے، حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور کہیں انسان کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا جو اپنے کو ہوشیار سمجھدار کہہ رہا تھا۔ تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آدمی اس جگہ چھوڑ کے جانے والا ہو؟ سمجھدار وہ ہے کہ جو ایسا بزنس کرے، ایسا کاروبار کرے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ منفعت باقی رہنے والی ہو، اور وہ باقی رہنے والی منفعت کا نام ہے جنت اور گناہوں سے دوری، اور اسی طریقے سے اللہ پروردگار کی عبادت اور بندگی جس کے برکت سے ہمیں جنت حاصل کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمت العاقل ترک الذنوب و اصلاح العیوب، جو عقل مند ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے عیوب کی اصلاح کرے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ نکالتی ہے اور پتہ چل جائے کہ اس میں فالٹ ہے، کہا سارے ہمارے پروڈکٹ واپس کیے جائیں، ہم فری میں آپ کو اس کو صحیح کر کے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی کے بدنام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ کاریں ہوں، موبائل ہو، کوئی دوسری چیز ہو، کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ کمپنی کا اسٹیٹس باقی رہے، اس کا وقار باقی رہے، اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں آگے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، تمام چیزیں واپس منگائی جاتی ہیں اور ان کی اصلاح کر کے ان کو صحیح کر کے پیش کیا جاتا ہے اور کسٹمر کے حوالے کی جاتی ہے۔ امام یہی فرما رہے ہیں جو واقعاً عقل مند ہے پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اصلاح العیوب، اگر کہیں غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے رہیں، جتنے برائیاں کرتے رہیں، انسان اپنے کو وہ عقل مند سمجھتا ہے کہ جو زیادہ گنہگار ہو، زیادہ برائیوں میں ہو، اور اہل دنیا کے یہاں یہی پایا جاتا ہے کہ انہیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں، کون سی اچھائی کر رہا ہوں، جبکہ اس کا نام عقل نہیں ہے۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے بچے جو اس کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو ٹھیک ہے، آخرت ہوگی دیکھی جائے گی، مگر یہ دنیا ہماری سیف رہے گی۔ یاد رکھیں کہ جتنے آدمی گناہ کرتا ہے اس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ عقل مند ہے کون؟ بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ ہماری عقل بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ اس عقل میں فتنہ و فتور، شرارت، خباثت، کوئی بھی ایسی چیز جو دین کے مخالف ہو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے اور اللہ رب العزت سے ہمیں دور کر دے، ماہ رمضان میں چاہے آدمی روزہ دار ہو یا روزہ دار نہ ہو، کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمارے دل و دماغ کو اور ہماری عقل کو جو ہے وہ روزہ دار ہونا چاہیے۔ اب روزہ دار جو صاحب عقل ہے اس کی علامت کیا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں الا وان من علامات العقل، جو صاحب عقل ہے اس کی پہچان یہ ہے التجافی عن دار الغرور، دنیا سے وہ اپنے کو الگ تھلگ رکھتا ہے، دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا کے لیے مرمٹتا نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا الگ ہے اور دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے اپنے کو دیوانہ بنا دینا یہ الگ ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں ہیں مگر کبھی دنیا کے لیے دیوانے نہیں ہوئے، کچھ ایسے ہیں
کہ جو اس دنیا میں آئے تو دنیا کے دیوانے تھے، دیوانے رہے اور اسی دیوانگی میں اس دنیا سے گزر گئے۔ سلام ہو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی پر، جو آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے کے الگ کر دیا ہے۔ یہ دنیا، یا دنیا غری غیری، ہے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا فریب کار ہے، یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا عیار ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مکار، فریب کار اور دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور آدمی کی توجہ صرف اور صرف آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ والتزود لسکن القبور، انسان زیادہ راہ حاصل کرے قبر میں رہنے کے لیے۔ دنیا میں تو بہرحال کوئی نہ کوئی کھانا لا کے دے ہی دے گا، کہیں نہ کہیں آدمی کو رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جگہ ملی جائے گی۔ جو لوگ بیچارے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سو جاتے ہیں، ان کو بھی کہیں فٹ پاتھ پہ جگہ ملی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رحم کھا کے کہیں ادھر ادھر جگہ دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جانور جو گھر بناتے ہی نہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، وہ بھی رات کو کہیں نہ کہیں آرام کر لیتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ آرام کی جگہ بنا دی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو تمہیں مل جائے گا، اصل زیادہ راہ جو ہے جب قبر میں سکون اختیار کرو گے اور قبر میں تمہارا گھر ہو جائے گا، وہاں کے لیے زیادہ راہ اختیار کرنا، یہ ہے عقل مندی کی علامت۔ اور روز حشر و نشر کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عقل مند وہ ہے جو وہاں کی تیاری کرتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العاقل، عاقل وہ ہے کہ جو موت سے ڈرتا ہے اس دنیا میں، اور اللہ کے لیے اس گھر میں پہنچنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے اور اچھے عمل کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل کیا ہے؟ عقل کیوں اتنا زور دیا ہے شریعت نے؟ من کان عاقلا کان لہ دین ومن کان لہ دین دخل الجنہ، جو عقل مند ہوگا وہ دیندار ہوگا، اور جس کو جو دیندار ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اس عقل کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو مال کے بغیر دولت چاہتا ہے، پراپرٹی چاہتا ہے، اور حسد سے اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے اور دل میں سلامتی جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، دل کی گہرائیوں سے رو کے گڑگڑائے سے اللہ سے کیا مانگے؟ میں یکمل، اے پروردگار اس کے عقل کو مکمل کر دے۔ دعا یہ کرے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری عقل کو مکمل کر دے۔ سچ بتائیے گا، اپنے سے بھی سوال کیجئے، اور میں بھی اپنے سے سوال کر رہا ہوں، زندگی میں کتنی مرتبہ ہم نے خدا سے عقل مانگی؟ مال مانگا، دولت مانگی، عزت مانگی، شہرت، کرسی، بچوں کے لیے نمبرز، مارکس، اور جو کچھ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ہے۔ فلاں صاحب بیمار ہو گئے، یجوب المستر پڑھی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی، یقیناً ہونا چاہیے، بیماروں کی شفا کے لیے دعا ہونا چاہیے، لیکن امام نے فرمایا کہ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ مانگو کہ پروردگار میری عقل کو مکمل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مکمل ہو گئی تو دین مکمل ہو جائے گا، دین حاصل ہو جائے گا، اور جب دین حاصل ہو جائے گا تو انسان جنت میں پہنچ جائے گا، اور جب صاحب عقل ہوگا تو انسان بلند ترین درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان کے پاس عقل آ جاتی ہے تو کتنا بلند مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سب سے بہتر چیز جو اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کی ہے اس کا نام عقل ہے۔ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَحْرِ الْجَاهِلِ، عقل مند اگر سوتا بھی رہتا ہے تو وہ جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے۔ وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ، اور عقل مند اگر بیٹھا ہوا بھی ہے اور جاہل دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے تو یہ بھی اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے پروردگار نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کو مکمل عقل کے ساتھ بھیجا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر عقل ہوگی تو اس عقل کے ذریعے سے ہمارے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اگر خدا نخواستہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور یہ عقل
جوڑ توڑ میں گھٹا، حلال حرام، صحیح برے، جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے ہم وہ سب کر رہے ہیں، اور یہ عقل اسی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کے اوپر شیطنت کا غلبہ آ گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے اعضاء و جوارح میں عقل کو روزہ دار بنانے کے لیے ذمہ داری یہی ہے کہ یہ عقل جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر چلے اور اپنے پروردگار کی عبادت اور اطاعت میں رہے۔ اور آخر میں یہ بھی سن لیں کہ جو روزہ دار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل عقل اور اہل فہم کو بشارت دی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو کسی بات کو سنتے ہیں تو جو اس میں سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ یعنی صاحبان عقل جو ہیں تمام باتوں کو سننے کے بعد جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی راستے پر چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی گفتگو کتاب خدا ہے، قرآن مجید ہے، پیغمبر کی احادیث ہیں، ائمہ طاہرین کی احادیث ہیں، اور ماہ رمضان ان پر عمل کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کا سب سے بہترین وقت اور سب سے بہترین موقع ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار ہمیں اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرما، خاص طور سے ہمارے دل اور ہماری عقل کو بھی روزہ دار بننے میں ہماری مدد فرما دے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔